الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ آل عمران چوتھا پارہ۔ اے ایمان والو، اگر آپ کافروں کی بات منو گے تو کافر آپ کو اپنے ہی پیروں پر دین سے مرتد کریں گے، وہ آپ اس وقت نقصان میں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ ہی آپ کا دوست ہے، وہی ایسا مددگار کارساز ہے۔ مومنوں کو خصوصی اللہ کا حکم ہے کہ کافروں کی کسی بھی بات پر عمل نہ کرو، کافروں پر کوئی اعتبار نہ کرو، کافر سے کوئی دوستی نہ رکھو اور کافروں سے کوئی بھی دلجوئی بات نہ کرو۔ گویا کہ کافر آپ کے نہ دنیا کے دوست بن سکتے ہیں، نہ دین میں دوست بن سکتے ہیں، کافر آپ کا دشمن ہی رہے گا۔ اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ میرا بیان، میرا خطاب، میرا بولنا، میری ندا مسلمانوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو سمجھو تو صحیح۔ کون بلا رہا ہے؟ کون ہمیں ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے؟ خالق کائنات آواز دے رہا ہے۔ وہ ایمان والو، آپ کافروں کی بات نہ مانو۔ کافروں کی دو بات ہوتی ہیں کہ مومن دو باتوں سے ہٹ جائے، ایک ایمان سے اور دوسرا اچھے اعمال سے۔ آج مسلمان اپنے دین کو، ایمان کو، اخلاق کو، کردار کو بھول چکا ہے اور قدم بقدم کافروں کی پیروی کر رہا ہے، اور کافروں کے راہ سے چلنے سے مسلمانوں پر جو اللہ کا عذاب مسلط ہوا ہے، وہ اللہ سے حفظ و امان مانگتے ہیں، اللہ سے ان فتنوں سے توبہ کرتے ہیں جن سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی تھی۔ اور آج مسلمان قدم بقدم یہودی نصارہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہ جشن ہے، یہ سالگرہ ہے، شادی بیاہ رسم میں، موتی فوتگی میں ہماری کوئی بھی رسم سنت کے مطابق نہیں چل رہی۔ بدعت عام ہے، شرک عام ہے، کفر عام ہے، اور کفر کی تقلید یعنی کفر کی پیروی کرتے آج مسلمان کہاں سے کہاں ہو گیا ہے۔ آج مسلمانوں کی وہ رعب و طاقت و دبدبہ نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 5 فضیلتیں دیں، کسی اور نبی کو نہ دی۔ نمبر 1، مجھے روب دیا گیا مہینے کی سفر کر، یعنی 1 مہینے کا جہاں بھی سفر کرو میرا روب اللہ نے ڈال دیا کافروں پر۔ نمبر 2، میری امت کے لیے روح زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو وہاں ہی وضو کر کے، جہاں بھی ہو، کھیتوں میں ہو، بازاروں میں ہو، دکانوں میں ہو، جہاں بھی ہو، نماز کا جانے کا خطرہ ہے تو آپ نماز پڑھے۔ اور نمبر 3، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ سابقہ امتوں میں مال غنیمت ان کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ جب جہاد سے مال غنیمت پچھلی امتوں میں حاصل ہوتا تھا ان کو میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اگر آگ لگی تو قبول، آگ نہ لگے تو ناقابل قبول۔ اور چوتھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے شفاعت کبریٰ دی گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اتنا ہم آپ کو دیں گے کہ پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ کل کائنات میں اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، ہر مومن، گنہگار، عاصی، خاطی، عبادت گزار، زائر، سخی، حاجی، جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں ان کی پکار یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، لیکن عرش معلیٰ سے آواز ہوتا ہے میرے محبوب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال فرمایا، اے میرے نبی آپ اللہ سے کب راضی ہوں گے؟ تو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک میں کسی ایک امتی کو جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہوگا میں ان سے سفارش کر کے جنت میں داخل کرواؤں گا، تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنو، اپنی امت کے لیے کتنی رحمتوں تھیں، اپنی امت کے لیے کتنا رویا، اپنی امت کے لیے کتنی اللہ سے دعائیں مانگی، اپنی امت کے لیے کتنی تڑپے۔ آج ایک کلمہ وارہ اپنے نبی کی سنت کو بھول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی انحرافی سے
اور دین سے بھاگ رہا ہے، نہ ہم میں وہ ایمان کی صلاحیت، نہ عمل کی اخلاص، نہ خلوص رہا، نہ عملوں میں وہ برکت، وہ چاہت رہی۔ اللہ سے دعا ہے تمام کلمہ وار و مومن مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔